اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ آج جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ انتہائی ضروری معلومات پر مبنی ہے کہ جس کا ہمیں علم ہونا بہت ہی لازمی ہے، ضروری ہے۔ ناظرین، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن اس کی شادی لازمی ہونی ہوتی ہے۔ اگر اس کے نصیب کے اندر ہے تو اس کی شادی لازمی ہوتی ہے۔ کوئی شادی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور کوئی لمبے عرصے تک دنیا میں زندگی پاتا ہے اور اس دوران اس کی شادی لامحال بات ہے۔ لیکن ہمیں شادی کے دوران کی جو دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں اس بارے میں ہمیں کوئی اتنا خاص علم نہیں ہوتا۔ دنیا دار لوگ یا دنیاوی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیں شادی کے متعلق ایسی ہی لایعنی باتیں سکھلاتے ہیں جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو خالص شرعی احکامات کی روشنی میں جو دعائیں ہیں یا جو اعمال ہیں وہ بتاؤں گا۔ ناظرین، جس شخص کی شادی ہوئی ہو اس کو یہ دعا دینی چاہیے: بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر ہمیں ترجمہ ہی ہم پڑھ لیں تو بھی دعا ہو جاتی ہے۔ اگر عربی نہیں بھی آتی تو دولہا اور دلہن کو ہم اردو کے اندر یا اپنی زبان کے اندر یہ دعا دیتے ہیں: اللہم بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما خیر۔ ترجمہ جس کا یہ ہے: اللہ مبارک کرے اور تم پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تمہیں رہنا نصیب کرے۔ اب یہ کتنی مختصر سی دعا ہے جو ہم اپنی زبان کے اندر بھی اپنی مادری زبان میں بھی یہ دعا دے سکیں، لیکن نہیں، وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ہم بجائے اسے یہ دعا دینے کے ہم لایعنی باتوں میں پڑے رہتے ہیں اور دنیاوی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یا صرف یہ کہہ دے، اتنی لمبی دعا نہیں بھی کر سکتا، فبارک اللہ علیک، بس اتنا کہہ دے، یہ بھی کافی ہے، اللہ تم پر برکتیں نازل فرمائے۔ اور اگر اپنی بیٹی کی شادی کرے تو رخصتی کے وقت لڑکی کو اپنے پاس بلائے، بیٹی کو ایک پیالہ پانی کا منگوائے اور اس پر یہ پانی پر یہ دعا پڑھ کر دم کر دے: اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا اس پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر لے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اس کو اور اس کی اولاد مردود کو شیطان سے، اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے۔ اور لڑکی کو سامنے کھڑا کر کے پانی کے چھینٹے سینے پر اور سر پر مارے، اور اس کے بعد پشت پر اسی طرح داماد کو بلائے اور یہی دعا کر کے اسی طرح اس کے سر اور سینے پر اور پھر پشت پر چھینٹے دے، اور اس کے بعد رخصت کر دے۔ داماد کے لیے وَيَعِظُهُ اور ذُرِّيَّتَهُ کہے، وہ جہاں دعا میں نے بتائی ہے نا، یہ دو لفظ وہاں پر چینج کر لے داماد کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، آپ ان کے گھر شریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھوڑا پانی لاؤ، چنانچہ وہ ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ نے پیالہ ان سے لے لیا اور ایک گھونٹ پانی دہن مبارک یعنی منہ میں لے لیا، لے کر پیالے میں ڈال دیا، فرمایا آگے آؤ۔ وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے اور سر پر وہ پانی چھڑکا اور فرمایا اللہم انی اعیذھا وبک ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد فرمایا میری طرف پشت کر دو، چنانچہ وہ پشت کر کے کھڑی ہو گئیں تو آپ نے باقی پانی بھی یہی دعا پڑھ پشت پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کی جانب رخ کر کے فرمایا پانی لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا
جو آپ چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی پیالہ پانی بھر کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ میں آگے آ گیا۔ آپ نے وہی کلمات پڑھ کر اور پیالے میں کلی کر کے میرے سر اور سینے پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر فرمایا پشت پھیرو۔ میں پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی کلمات پڑھ کر اور پیالے میں کلی کر کے میرے مونڈھوں کے درمیان پانی کے چھینٹے دیے۔ اس کے بعد فرمایا اپنی دلہن کے پاس چلے جاؤ۔ تو ناظرین، کتنی ہی زبردست ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کر بیان فرما دی، کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اب ہمیں ہی ان چیزوں کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں، ان دعاؤں کے بارے میں علم نہ ہو تو یہ ہماری اپنی ہی کوتاہی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو، اسلامک اسکالر چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور لازمی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن ہماری ویڈیوز کا آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلتا ہوں ناظرین، حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔